Dear students, Assalamu alaikum. Today we are having the 11th lecture of Business Ethics. میں حسب سابق آپ کو بتا دوں کہ لاسٹ لیکچر ہم نے کہاں پہ چھوڑا تھا اور آج وہیں سے ہم اس سلسلے کو جاری کرتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم لبرٹیرینس کے جو پرنسپل تھے وہ پڑھ رہے تھے کہ جی کس طرح سے جو لبرٹی کے اوپر بیسیکلی بلیو رکھتے ہیں, لبرلزم کے اوپر بلیو رکھتے ہیں, ان کے پرنسپلس کیا تھے ایتھکس کے اندر. اینڈ دین وی کیم ٹو دا رولس, پرنسپل آف جسٹس اینڈ فیئرنیس, جس کے مطابق جب ہم انصاف کرتے ہیں تو اس میں فیئرنیس بہت ضروری ہے, یعنی ہر ایک کے ساتھ مساوی سلوک اور ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا, اور اس میں برابری کا سلوک جو ہے اور قانون کے تقاضے پورے کرتے ہوئے انصاف کو ایکولی ہونا چاہیے. اس میں ہم نے مختلف چیزیں پڑھی کہ کس قسم کے ہمارے پاس ٹرمینالوجیز ہیں. کمپنسیٹری جیسے ایک جسٹس ہے that we are giving certain compensations to certain people against their losses. Maybe some company has according to the liability law, like some company has produced something which is harmful for human being, and if somebody has used it and in the case company hasn't warned about it, so liability ka principle jo hai wo activate ho jata hai, and when the activation of liability principle is there, you have to compensate the people who are sufferers. اس کے لیے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے بہت پہلے پنٹو کا ایک کیس پڑھا تھا. It was a car and it has a fuel tank which was very prone to the explosion, جو ٹکا کے ساتھ جو ہے فوری طور پہ 20 میل کی رفتار سے اوپر جا کے اس میں ایکسپلوژن ہو جاتا تھا. تو وہاں پہ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ کمپنی کو $49 ملین جو تھے وہ کمپنسیشن کے طور پہ دینے پڑے. That's the compensatory law. اس میں پھر ہم نے ڈسٹریبیوٹیو لا بھی پڑھا کہ جیسے ٹوٹلی کس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. پھر ہم نے اس میں ایک ٹرمینالوجی پڑھی, ایکول اپرچونٹی. ایکول اپرچونٹی بیسیکلی آج کل اسپیشلی اگر اب آج کے دور میں دیکھیں تو سب سے زیادہ جس کو ہم کہتے ہیں موسٹ کامن, جو اسپیشلی ایچ آر کے شعبے میں, ہیومن ریسورسز کے شعبے میں, جب آپ کوئی جاب اناؤنس کرتے ہیں یا آپ کوئی اور اس قسم کا انسینٹیو اناؤنس کرتے ہیں, companies they do write on it that's it's an equal opportunity company. I mean, what is meant by that? In business ethics, when we are giving the job to somebody, the company announces that this selection is very independent in respect of racial, جو آپ کی کوئی ڈسکریمنیشن ہے ان گورے یا کالے کے درمیان, مذہباً اگر خدا نخواستہ کوئی ڈسکریمنیشن ہے, کوئی ڈسیبلٹی ہے خدا نخواستہ, یا کوئی اس قسم کا اگر مسئلہ ہے کہ جی ون از فرام بنگلہ دیش, ادر از فرام پاکستان, تھرڈ پرسن فرام انگلینڈ, فورتھ از فرام ڈینمارک, سو ون از مے بی a black color skin, is having black color skin, one is a white person, one person is maybe having some disability of his leg or God forbid some other limb, maybe somebody is from a very remote area and he's there, somebody is from a very polished and area which is among the most advanced countries in the world, and some is from third world. So all types of these things are there. This law by Rawls, which is the equal opportunity law, یہ کہتا ہے کہ when you are having opportunity for something, تو chance is equal for everybody irrespective of its racial, اس کے جو personality clashes ہیں, اس کے جو اپنے کچھ ٹریٹس ہیں جو اس کے بس میں نہیں ہیں, اس کو اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو اٹس ناٹ دی مونوپلی آف اینی باڈی ٹو گیٹ اے جاب. ایوری باڈی شوڈ بی ٹریٹڈ ایکولی. اور جب ہم بات کرتے ہیں ڈسٹریبیوشن کو آف جسٹس کی, تو اس میں فیئرنیس جو ہے بہت ضروری ہے. اسی سلسلے کو آئیے آج آگے بڑھاتے ہیں, دیکھتے ہیں ہم اسی کنٹینیوشن کو لاسٹ لیکچر کی کو کہ آج ہمارے پاس کس طرح سے ہم نے چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے. And then let's be at some tangible ایک result پہ پہنچتے ہیں. We have first of all with us the social and economic inequalities are arranged so that they are both, number one, to the greatest benefits of the least advantage. The difference principle, سب سے پہلا جو پرنسپل ہے, اصول ہے, وہ ہے کہ جس کو سب سے کم ملتا ہے, وہ شخص جو معاشرے میں سب سے زیادہ ڈیزرونگ ہے, اس کو سب سے زیادہ بینیفٹ جو ہے وہ ملنا چاہیے. I mean, if we are looking at this thing, that while we are distributing the social and economic inequalities کی بات کرتے ہیں کہ جی okay, for some purpose
we are discussing about the social, what are these inequalities. فرض کیا سوشلی آپ کسی کو ملازم رکھتے ہیں, کسی کو آپ سیلری دیتے ہیں, کسی کو آپ کو بینیفٹ دیتے ہیں, یا کسی کو آپ کوئی اور اس قسم کا جو سوشل جو بینیفٹ ہے, یہ اکنامک بینیفٹ ہے, وہ پہنچانے کی آپ ایک کوشش کر رہے ہیں. وہاں پہ آ کے ون تھنگ از دیئر دیٹ وین یو آر ڈوئنگ دیٹ, تو جو لیسٹ بینیفٹڈ پرسن ہے معاشرے کے اندر, یعنی جس کے پاس سب سے کم یہ چیزیں ہیں, اس کو پریفرنس دینی چاہیے. مثلا اگر آپ فرض کیا ہم کہتے ہیں کہ جی ہم پلاٹ بانٹ رہے ہیں فری, یا ہم انڈومنٹ, یا ہم کوئی اس قسم کا فنڈ ایک بنا رہے ہیں جو مختلف ڈیزرونگ لوگوں میں پاورٹی ایلیویشن کے لیے تقسیم کیا جائے گا, تو اس کا سب سے بڑا حقدار وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ غریب ہے, یعنی جس کے پاس لیسٹ بینیفٹ ہے. ہی از دا فرسٹ پرسن ٹو گیٹ دیٹ ایڈوانٹیج ایز دا سوشل ایڈوانٹیج اور ایز اکنامک ایڈوانٹیج. تو یہ تو ایک رول کا جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے. سیکنڈلی ہی سیئنگ دیٹ attached to offices and positions openly fair and equally to all the principal equal opportunity, یعنی جو مواقع ہیں زندگی کے اندر, ملازمت ہے, جیسے کوئی اور اس قسم کے لون کی تقسیم ہے, یا فرض کیا کوئی کوٹا ایسا ہے جہاں پہ گورنمنٹ پلاٹس وغیرہ لوگوں میں تقسیم کر رہی ہے, ہاؤسنگ کے کوئی بینیفٹس ہیں, کوئی سوشل اور بینیفٹس ہیں جس میں پینشن ہے, یا کوئی اس طرح کے میوچل فنڈز ہیں, یا کوئی ڈسٹریبیوشن آف زکوٰۃ ہے, یا اس قسم کی بے شمار جو سوشل ایک اصلاحی مملکت کے اندر چیزیں ہوتی ہیں. وین یو آر تھنکنگ اباؤٹ دیٹ ان اے سوشل کنٹری, اور سوشل جن کا اسٹرکچر ہے, وین دے آر ڈوئنگ دیٹ, one thing is very important that where there are opportunities, like we have job opportunities, وہاں پہ we should adopt a principle which is the equal opportunity principle, یعنی the opportunity that is vacant or that is lying there, it is for everybody. یہ کسی ایک اسپیشل پریولیجڈ آدمی کے لیے نہیں ہے کہ اس کو پریولیج ہے کہ اس اپرچونٹی کو انکیش کرے, rather it is for everybody. چاہے وہ ایک پسماندہ علاقے سے آیا ہے, چاہے وہ ایک شہری علاقے سے آیا ہے, چاہے وہ اس کا رنگ کالا ہے, چاہے اس کا رنگ گورا ہے, چاہے اس کو بہت اچھی انگلش بولی نہیں آتی کہ اس کی جو میڈیا آف لینگویج ہے وہ تھرو آؤٹ اردو رہا ہے, چاہے اس کی بہت اچھی انگلش ہے. ڈفرینس ہیں جو ہم نارملی جب ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں خدا نخواستہ کسی کو. دوسرا اس میں ایک جو چیز ہے, باہر تو سب سے زیادہ جو ایک ریشیل چیز ہے, یا ایک ہمارے ایتھنک گروپس ہیں, یا ہماری ریلیجیس ڈسکریمنیشن ہے کہ فلاں شخص جو ہے مسلمان ہے, فلاں شخص عیسائی ہے, فلاں شخص سکھ ہے, فلاں شخص جو ہے وہ ہندو ہے, فلاں جو ہے بدھ ہے. انٹرنیشنل لیول کے اوپر جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو یہ اس قسم کی جو ڈسکریمنیشنز ہیں, جو مذہب کے اوپر, جو آپ کی ذاتیات کے اوپر, جو آپ کی سوشل کلاس کے اوپر, ایون دی سرٹن پارٹس آف یور باڈی, اف دے آر ناٹ, آئی مین اف سم وی ہیو 10 پیپل who are seeking there for a job seeking, and one of them he has maybe disabled limb, maybe ان کے پاؤں میں کوئی خرابی ہے خدا نخواستہ اور ان کو چلنے میں دقت ہوتی ہے. تو یہ پرنسپل یہ کہتا ہے کہ آن دا بیسس آف ایکول اپرچونٹیز اس کو بھی اتنا ہی ایڈوانٹیج ہے حاصل اس نوکری کے لیے جتنا ان 9 بندوں کو حاصل ہے جو کہ فزیکلی بالکل نارمل ہے. تو یہ بیسیکلی جو لا ہے یہ آج کل بزنس ایتھکس کے اندر, کارپوریٹ کلچر کے اندر, اٹس ویری ویری پاپولر. کمپنیز ود دا گڈ ایتھکس, کمپنیز ود دا گڈ مشن اسٹیٹمنٹ, اینڈ دوز کمپنیز ہو آر ہیونگ گڈ ویژن اسٹیٹمنٹ. بوتھ کمپنیز, اگین آئی ریپیٹ, ود دا گڈ ویژن اسٹیٹمنٹ, دا کمپنیز ود گڈ مشن اسٹیٹمنٹ, وہ کمپنیز جن کو ایتھکس کا خیال ہوتا ہے وہ لازمی طور پہ when they announce something like a job, like opportunity, and they write categorically that it's an equal opportunity company. یہ وہ کمپنی ہے جہاں پہ ہر ایک شخص کے لیے بلا نسل و امتیاز, رنگ یا دیگر اشیاء کوئی پابندی نہیں ہے, ان کے لیے ایکول اپرچونٹی. اور اسپیشلی جو ہم ان ممالک میں جہاں پہ ہمیں تھوڑا سا جینڈر ڈسکریمنیشن کا سامنا ہے. واٹ از جینڈر ڈسکریمنیشن؟ سم ٹائم ہم کئی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ خواتین کو اس وجہ سے موقع نہیں دیتے کہ مے بی بائی جینیٹکس فزیکلی وہ ویک ہیں, لائک پولیس ہے, پائلٹس ہیں, یا اس قسم کے آرمی ہے,
lot of other posts are actually there where you have like banks ہیں جیسے یا کچھ اور سروسز کے ایریا یا پہ خواتین میں بھی سم ٹائم ناٹ ایکول ایون بیٹر دین دا مین. سو دے آلسو رائٹ ناؤ دیٹ in third world or in the countries where we do have gender inequalities, that we women, they are equally encouraged, and we have I mean if they are suitable for this job, they will be not rejected on the basis that merely that they are not having the masculine characters in them. تو یہ بیسیکلی رولس کا جو پرنسپل ہے اٹس ویری افیکٹو اور بہت اس کی ایتھکس کے اندر بزنس ایتھکس اور کارپوریٹ کلچر کے اندر اس کی جو پریکٹیکل اڈاپٹیشن ہے وہ بڑی ہائر لیول کے اوپر ہے. دین وی ہیو پرنسپل ون. واٹس پرنسپل ون؟ پرنسپل ون از کالڈ دی پرنسپل آف ایکول لبرٹی. لبرٹی کیا ہے؟ آزادی. اسینشلی اٹ سیز دیٹ ایچ سٹیزن لبرٹیز مسٹ بی پروٹیکٹڈ from invasion by others and must be equal to those of others. Basically جو principle of liberty ہے اس کے مطابق ہر وہ شہری جو کسی ملک میں رہتا ہے، ہر اس ملک کا باشندہ، اس کو جو آزادی حاصل ہے وہ ایک مکمل آزادی ہے. اور آزادی کے معاملے میں ایکویلٹی ہونی چاہیے. یعنی اگر آپ کو یہ ایک شخص کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ ایک جو ہے he can cast his vote, تو this should be with everybody. میں آپ کو یہ گزارش کر دوں کہ ایون انگلینڈ سے ملک میں جو خواتین کی ووٹنگ کی پرمیشن تھی وہ خاصی لیٹ شروع ہوئی. اس سے یعنی یہ کوئی شروع سے وہاں پہ نہیں تھا. ہم جو بہت اس معاشرے کو تمدنی لحاظ سے بہت رچ نیچس میں ہم سمجھتے ہیں، اس میں بھی جو خواتین کے اندر ووٹنگ کا رائٹ ہے وہ خاصا لیٹ آیا. ہمارے ہاں بہت شروع سے جو ووٹ کا رائٹ ہے وہ موجود تھا خواتین کا. اور یہ ایک بیسیکلی جو فیئرنیس ہے اس میں یہ ہے دیٹ ایوری پرسن ہوز سٹیزن آف اے کنٹری اور ہوز لیونگ ان دس ورلڈ اور ہوز انڈر سم انسٹیٹیوشن اور سم کانسٹیٹیوشن آف اے رجیم ہی از ہیونگ لبرٹی equal to the others who are having some powers of liberal powers. یعنی ایک آدمی کو اگر اپنی رائے آزادی سے دینے کا حق ہے کسی ملک میں، اس کو آزادی سے یہ حق ہے کہ وہ جہاں چاہے برملا اپنی رائے کا اظہار کر سکے. اگر پریس کو آزادی کا حق ہے، اگر ہر آدمی کو اپنی مرضی سے ووٹ دینے کا حق ہے، تو دیز لبرٹیز دے شوڈ بی آن ایکول لیول. جیسے ہمارے ہاں ہے صحافی کی آزادی صحافت ہے، ہر جگہ ہر ایک کے لیے ایکول ہے، ووٹ کا حق ہے، ہر ایک کے لیے ایکول ہے، سب کے لیے ایکول رائٹ جو ہے وہ موجود ہے. اپنی مرضی کے ساتھ یو کین ایکسرسائز دیٹ رائٹ. تو یہاں پہ یہ ایکول جو لبرٹی ہے اس کو لا ہے. دین دیز بیسک لبرٹیز انکلوڈ دا رائٹ ٹو ووٹ، فریڈم آف اسپیچ اینڈ کانشیس اینڈ دا ادر سول لبرٹیز، فریڈم ٹو ہولڈ پرسنل پراپرٹی اینڈ فریڈم فرام آربیٹریری اریسٹ. ان میں جو چیزیں آ جاتی ہیں اس میں سب سے پہلے تو آپ کا جو ہے ووٹنگ کا حق ہے. آپ جب ووٹ دیتے ہیں اس کے لیے بہت سی ڈیموکریسی کا جو بیس ہے، جہاں پہ آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں وہاں پہ ڈیموکریسی کا بیس ہی ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے. تو وہاں پہ ووٹ کا حق جو ہے سب کو جیسے پاکستان میں ہے، ایوری باڈی از ہیونگ رائٹ ٹو کاسٹ ہز ووٹ whomever he wants to do that. دوسرا کہ خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے جہاں پہ کوئی آزادی ہونی چاہیے اپنی خیالات کے اظہار کے لیے، جس کو ہم آزادی صحافت بھی کہہ سکتے ہیں ڈائریکٹلی، یا آپ کو اپنے جو بیان ہے یا اپنے آپ کو آپ نے کوئی چیز کہنی ہے اس کے لیے آپ کے لیے اف اینڈ بٹس نہ ہو کہ آپ نے یہاں تک بات کرنی اس سے آگے نہیں کرنی. اگر ہم اس کو کھلے لفظوں میں کہیں تو یہ ہمیں جو میڈیا کی ایک جو لبرل ہونا ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا میڈیا اس دور میں جتنا لبرل ہے کبھی بھی اس طرح سے لبرل نہیں رہا. ہر ایک شخص کو انڈیپینڈنٹ چینلز پہ وٹ ایور دے وانٹ ٹو ڈو، وٹ ایور دے وانٹ ٹو سے، کسی کو کوئی کسی قسم کی اس کے اوپر پابندی نہیں ہے. دیٹ از سم تھنگ لائک آپ کو ایک لبرل یا ایک لبرٹی جو ہے وہ دی جاتی ہے. دوسرا پھر آپ کے اپنے ضمیر کے مطابق، کانشیسنس کے مطابق کہ آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے اس کی آپ کی اجازت. آپ سمجھتے ہیں ذاتی طور پہ یہ جو چیز ہو رہی ہے یہ غلط ہے، تو اگر آپ کا ضمیر یہ سمجھتا ہے یہ چیز غلط ہے تو پھر we should be allowed to act upon that conscious.
اس کے علاوہ آپ کو زبردستی آپ جبر ہو یا آپ کسی زبردستی آپ کی ضمیر کے خلاف آپ کی آواز کو دبانا نہیں چاہیے. یہ کسی بھی ملک میں دنیا کے these principles are not meant for any particular country, امریکہ اور انگلینڈ, they are normally universal laws. پھر اس کے بعد جو ہے کہ جی کسی بھی ایسے شخص کو اس کی مرضی کے بغیر یا اس کی قصور کے بغیر اس کو اریسٹ کرنا, یہ ایک بڑی آزادی کو سلب کرنے کے برابر ہے کہ آپ ایک ایسا شخص جس کو کوئی جرم جس نے نہیں کیا اور جس نے جس کے پاس آپ کے پاس قانونی ثبوت نہیں ہے, جس کا آپ کے پاس کوئی ایسا جواز نہیں ہے, لیگل آپ کے پاس کوئی ایسا رائٹ نہیں ہے جس کے تحت آپ اس کو پکڑ سکیں, اس کو پکڑنا جو ہے آربیٹریشن کے یعنی بغیر اور کسی قانون کے بغیر, وہ بیسیکلی آزادی کے منافی ہے جس کو رولز کے پرنسپل میں نگلیکٹ کیا گیا ہے. دین وی ہیو پرنسپل 2, دوسرا جو اصول اس میں آتا ہے وہ کیا ہے؟ پارٹ آف پرنسپل 2 از کالڈ دی ڈفرنس پرنسپل, جو ہم نے پہلے پڑھا تھا ڈفرنس پرنسپل, کہ جو لیسٹ ہے بندہ اس کو ہائیسٹ بینیفٹ, جو لیسٹ بینیفٹڈ بندے کو آپ جب سوشل اور اکنامک ریفارمز لاتے ہیں یا سوشل یا اکنامک آپ بینیفٹس ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, تو لیسٹ جو بینیفٹڈ آدمی ہے ہی شوڈ بی ہیونگ دا موسٹ ہائر ڈگری آف اٹینمنٹ آف دیز benefits, social and economic benefits. It assumes that a productive society will incorporate inequalities, but it then asserts the steps must be taken to improve the position of most needy members of the society. بالکل دیکھیں, ہم اگر کہیں کہ ایکول سوسائٹی پاسبل نہیں ہے, ڈیموکریسی کے اندر, کیپٹلزم کے اندر, اگر ہم کسی بھی سسٹم کے اندر, yes we can say theoretically certain laws کے اندر یا certain political system کے اندر, میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ وہ صحیح بات ہے, لیکن کلیم یہ کیا جاتا ہے کہ جی سوسائٹی میں ساری ایکول ہیں. جیسے ہم اگر سوشلزم کی بات کرتے ہیں, ہم کیمنزم کی بات کرتے ہیں, تو اس کے اندر یہ بات یہی ہے کہ جو بیسک رائٹ ہے وہ ایک کمیونٹی کا ہے, کیمنزم میں, اور سینٹرلائز رائٹ ہے. باقی جو لوگ سارے ہیں وہ ساری ایک یعنی گورنمنٹ جو ہے اٹس اے سینٹرلائزڈ انسٹیٹیوشن جس کے پاس سارے اختیارات ہیں, جو کنٹرول کرتی ہے, اور اس کے بعد جو سارے لوگ ہیں جو اس کنٹرول کے تحت رہتے ہیں, ان کے اندر چاہے وہ 2 روپے کماتے ہیں چاہے وہ 200 روپے کماتے ہیں, تو جو دولت کا منقسم ہونا ہے یا جو مراعات کا سوشل اور جو آپ کے مانیٹری بینیفٹس ہیں ان کی تقسیم جو ہے وہ ایکول ہے. اس میں نے آپ کو پہلے بھی ہم نے ایک بحث کی تھی کہ یہ جسٹ ڈسٹریبیوشن آف جو ریسورسز ہے اس کے بغیر کام چلتا نہیں ہے, یعنی جتنا کسی کا محنت ہے اس کے مطابق اس کا ریوارڈ ملنا چاہیے. اس کے اندر بہت سارے کانفلکٹس ہیں جو کہ ہمارے یہاں پہ ڈسکس کرنا جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی جسٹیفیکیشن اس کی ہے. بہرحال بات یہ کہ ایک سوسائٹی میں ہم یہ بات بڑے واضح سے کہہ سکتے ہیں کہ جی وی کانٹ ہیو این ایکول کلاس. یہ تو نہیں کہ سوسائٹی میں سارے لوگ امیر ہوں گے, یہ بھی نہیں کہ سوسائٹی میں سارے لوگ غریب ہوں گے. ہر سوسائٹی کے اندر سوشل کلاسزم ہوتا ہے. یو ہیو گاڈ فوربڈ, مطلب بری بات عرض کر رہا ہوں, بہت غریب لوگ بھی ہوتے ہیں, اس سے پھر پاورٹی کی لائنز ہیں, ایک بہت لو لائن پاورٹی ہے, پھر تھوڑے سے اس کے اوپر لوگ آ جاتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ پاورٹی کی جو ڈیفینیشن ہے پاکستان کے اندر اس کے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں. پھر کچھ لوگ ہیں جو پاورٹی کی اس لائن کو کراس کر کے پاورٹی سے نکل کے لوور مڈل کلاس میں آ جاتے ہیں. پھر لوور مڈل کلاس میں بھی 2-3 کلاسز ہیں. پھر ہم تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو ہمیں جو اپر مڈل کلاس جو ہے وہ ملتی ہے, مڈل کلاس ہمیں ملتی ہے. پھر تھوڑا سا اس سے آگے جا کے ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو معاشرے میں میکسیمم بینیفٹس ہیں, جن کے پاس مانیٹری اور سوشل بینیفٹس جو ہیں. پھر اس کے بعد ایک بورژوا کلاس ہے جو بہت ہم سب سے ایلیٹ ہے اور جس کی پرسنٹیج جو ہے ہر معاشرے میں بڑی تھوڑی ہوتی ہے, لیکن مانیٹری بینیفٹس کے لحاظ سے دے آر موسٹ بینیفٹڈ پیپل. ہم اس تقسیم کو نہیں روک سکتے, یہ ایک فطری تقاضا ہے اور اس نے اپنے عمل کو پورا کرنا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. I mean, if you want to stop that, it's not possible. So many civilizations, mythologies, people, philosophers, philosophies, political systems, they are trying from the creation of the earth.
your level best to create this thing in a society that you have a principle of equality. Practically ये possible नहीं है. बहुत सारी उसकी वजूहात है जहाँ फिर मैं ये अर्ज करूँगा कि चूंकि हमारे मौजू से हट के हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे. बट यहाँ पे वो जो बात है, जो एक चीज़ हमारे सामने आती है और जिस चीज़ को रोल्स जो है वो बार बार उसमें इंसिस्ट कर रहा है कि सोसाइटी के अंदर कम से कम वो लोग जो नीडी हैं और सबसे ज़्यादा नीडी हैं उनको आप इतनी फ्रीडम ज़रूर दें कि वो रिसोर्सेज के पास पहुँच जाएं, और उनको जो बहुत ज़्यादा आई मीन दे आर ऑन लोअर साइड, पॉवर्टी लाइन से बहुत नीचे जो लोग लाई कर रहे हैं, उनके लिए मैक्सिमम जो बेनिफिट्स हैं वो होने चाहिए उनकी अपलिफ्टिंग के लिए. Then such as the sick and the disabled, unless such improvements would so burden society that they make everyone including the needy worse off than before. जैसे एक बीमार आदमी है कि सोसाइटी के अंदर, कोई माजूर आदमी है, बस सबसे ज्यादा नीडी लोग हैं. जब हम इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट की तकसीम करें तो अगर हम इन अफराद को प्रिविलेज नहीं देंगे, इन अफराद को प्रेफरेंस नहीं देंगे, देन सोसाइटी जो है अकॉर्डिंग टू रोल्स दिन ब दिन एक वर्स्ट सिचुएशन के अंदर जो है वो जाती जाएगी. एंड इंस्टेड ऑफ गोइंग टूवर्ड्स द बेनिफिट्स हमें डिसएडवांटेजेस उसके जो है वो ज्यादा फेस होंगे. ये एक प्रिंसिपल है जिसको हम जो बेसिकली प्रिंसिपल 2 के नाम से जिसको हम रोल्स की थ्योरी के अंदर जिसकी हम बात करते हैं. देन वी हैव द पार्ट बी, हमने जो पहले पढ़ा था दैट वाज पार्ट ए ऑफ द प्रिंसिपल 2. हियर we have the second part of principle 2 is called the principle of fair equality of opportunity. It says that everyone should be given an equal opportunity to qualify for the more privileged position in society's institutions. Society के institutions क्या हैं? जैसे आपके कारोबारी इदारे हैं, आपके सरकारी दफातर हैं, आपकी इंडस्ट्रीज हैं, आपके मुख्तलिफ रिसोर्सेज हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, आपके ह्यूमन डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, आपके तालीमी इदारे हैं जिनमें लोग दाखिला लेते हैं, आपके मुख्तलिफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे पेशा वराना तालीम दी जाती है, आपके ऐसे इदारे हैं जहाँ पे आपको पेशावर तालीम दी जाती है एक सिलेक्शन के बाद, जैसे सिविल सर्विसेज हैं और अदर इंस्टीट्यूशन सुपीरियर सर्विसेज हैं. तो सोसाइटी के अंदर इस चीज को छेड़े बगैर कि किसी की हैसियत, एक खास सेगमेंट की हैसियत एक खास वक्त में क्या है, उसको प्रिविलेज नहीं देनी चाहिए. मजहब की बुनियाद पे, रंग की बुनियाद पे, जुबान की बुनियाद, फिजिकल डिसेबिलिटी की बुनियाद के ऊपर, या जेंडर यानी औरत और मर्द की बुनियाद के ऊपर, या फाइनेंशियल जो ग्राउंड्स हैं पुअर एंड रिच, उसकी बुनियाद पे हम अपने दरवाजे जो हैं कुछ लोगों के लिए बंद नहीं कर सकते. या तो हम खोलेंगे तो सबके लिए खोलेंगे या फिर किसी के लिए नहीं. ये रॉल्स का प्रिंसिपल कहता है. पार्ट 2 ऑफ द सेकंड प्रिंसिपल, तो देयर शुड बी इंस्टीट्यूशंस माशरे के जो है, जब उसमें आप बात करते हैं लोगों को एंटर करने की, नौकरी की, रोजगार मुहैया करने की, फैसिलिटीज देने की, हॉस्पिटल्स में इलाज मुआलजे के लिए, बैतुल माल या ज़कात में से पैसे देने के लिए, इंडोमेंट्स के लिए, मुख्तलिफ जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट देती है एज ए सोशल स्टेट, उसके लिए, तो इट शुड बी इक्वल फॉर एवरीबॉडी. इंसाफ के जो इदारे हैं, कानून के जो इदारे हैं, नो प्रिविलेज फॉर एनीबॉडी. एवरी इंस्टीट्यूशन शुड हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल पर्सन लिविंग इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी. ये बेसिकली इसकी थीम है पार्ट 2 के सेकंड पार्ट की. Therefore, according to Rawls, a principle is moral if it would be acceptable to a group of rational, self-interested persons who know they will live under it themselves. इसलिए रॉल्स ये कहता है कि एक जो असूल है जो मुआशरे ने बनाया है वो हमेशा से एक सही असूल है, एक अच्छा असूल है, और ऐसा असूल हमेशा लोगों की अक्सरियत को काबिल कबूल होता है बशर्ते कि वो जो मुजर्दा झैल बातें हमने पहले की हैं उनको पूरा करे और एक खास जो अक्सरियती ग्रुप है उसके बेनिफिट को वो मद्देनजर रखे और वो ग्रुप ये कहे कि जी हमें इससे फायदा है. I mean, they should give this notion कि okay, we are satisfied with this principle and it's in the interest of majority of people. फिर वो जो असूल है
وہ مورل ایتھکس کے مطابق جو ہے معاشرے کے لیے ایک اچھا اصول ہے. سیکنڈلی, سم critics of roles point out, however, that just because a group of people would be willing to have under a principle does not mean that it's morally justified. Roles کا جو principle ہے, I mean that some group is benefited by some moral action, and if they want to adopt it and they want to live under it, then it's a good moral action. But as we have already discussed, so many criticism is for everything. So again, for this principle, there's a school of critics who say it's not always that if a certain group is benefited by a certain action, and they think that it's worth living under this action or under this principle as a group. I mean, how they can decide as a group for the majority of people. رولز یہ کہتا ہے کہ اگر سوشلزم کے ایک اصول کے تحت اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مزدوروں میں ان کی مزدوری سب کو برابر دو، تو ہو سکتا ہے اس کے اوپر مزدور تو بڑے خوش ہوں کہ جی چاہے کوئی 2 گھنٹے کام کرتا ہے چاہے 8 گھنٹے کام کرتا ہے، ایک گروپ کو ایک بینیفٹ مل رہا ہے کہ ارریسپیکٹو آف دیئر کنٹریبیوشن جو ان کی مزدوری ہے ان کو برابر ان میں تقسیم کی جائے. اوکے, they say it's good for them and they then decide to live under it. What about rest of the community? کیا اس کو اس کا فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ What about the entrepreneur? What about the person who's owner of that factory? I mean, he's not then paying according to the contribution of the people to that factory. Or we think that maybe it's a just distribution of the resources for some people, but not as a majority of the people. We are not catering for those people who are working hard, and we are not even catering for those people who are working not very hard. At one stage, we are giving them more than they deserve, and at one stage, we are giving them less than what they deserve. تو یہ جو ایک ڈسکرپنسی آتی ہے بیچ میں اور ایک جو یہ گیپ آ جاتا ہے، کرٹکس یہ کہتے ہیں it's not good. I mean, it's not ultimate thing that a group is if benefited, how they can decide about the majority of the people. They are not in a position. A group maybe is okay, it's well benefited by that principle. But what about the majority? اکثریت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو لہٰذا اس کی جو کرٹیسزم ہے اس لاء کے اوپر وہ بھی خاصی زیادہ ہے، اور یہ دو اسکول جو ہیں پیرل تقریباً اسکول آف تھاٹ جو ہیں یہ چلتے ہیں. دین وی ہیو ریٹریبیوٹیو جسٹس، وہی قانون جو آپ کسی کو پنشمنٹ کے لیے کسی کی سزا کے لیے استعمال کرتے ہیں. کنسرنس بلیمنگ اور پنشنگ دوز ہو ڈو رانگس. لانگ فلاسفیکل ڈسکشنز آر اویلیبل بٹ وی ول ناٹ ٹچ دیم. فیو ایکسیپشنز لائک، ہم کہتے ہیں کہ اس قانون کی بات کر رہے ہیں جو ہم سزا کا قانون کہتے ہیں، یعنی اگر کسی نے کوئی گناہ کیا، کسی نے کوئی غلطی کی، کسی نے کوئی جرم کیا، کسی نے کسی کو نقصان پہنچایا، کسی نے ملک کی املاک کو نقصان پہنچایا، کسی نے ملک کے جو انٹرسٹ ہے، انٹرسٹ آف دا کنٹری، اس کو نقصان پہنچایا، کسی نے کاز آف دا کنٹری کو نقصان پہنچایا. جتنے بھی الغرض بے شمار جو ہمارے پاس سیکشنز ہیں جن کے تحت ہم کرائم کو ڈیفائن کر سکتے ہیں، اس کے تحت جو پنشمنٹ ہے اٹ از آلویز بین اے ویری ویری کنٹروورشل تھنگ. بہت سارے فلاسفی جو تھے انہوں نے فلاسفر جو تھے انہوں نے یہ کہا کہ نہیں جی اس میں اس طرح نہیں اس طرح ہے. بہت سارے اسکول آف تھاٹ آئے، ایک بہت بڑی ڈسکشن تھی جو جزا اور سزا کے مسئلے پہ ہوتی تھی کہ قانون کی کس طرح سے ہم نے ڈسٹریبیوشن آف لا جو ہے وہ کس کے لیے ہے، سزا کا تصور جو ہے اس کے ریزلٹس کیا ہیں. کین پنشمنٹ برنگ دی clarity of mind, can punishment bring the non-repetition of that crime, یا punishment سے آدمی جو ہے maybe his then immunity ایک develop ہو جاتی ہے and is more prone to the crimes. I mean so many school of thoughts are there. So ہمیں لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جس کے اوپر کچھ I mean there's a consensus, majority of the schools they are on that پرٹیکولر کازز. کچھ ایسے ہیں، کچھ ایسے اگنورینس کے معاملے ہیں جن کے اوپر کچھ جو ہے وہ متفق ہو گیا. مثلا سب سے پہلے اگنورینس ہے
آپ غیر علمی میں اپنی آپ کو پتہ نہیں ہے کسی چیز کا اور ایک معصومیت میں آپ سے کوئی جرم سرزد ہو جاتا ہے. مثلا آپ سڑک پہ پڑا ہوا ایک والیٹ دیکھتے ہیں اور آپ اس خیال سے اس کو اٹھا لیتے ہیں کہ جی اس کے اندر پیسے ہیں اور یہ کسی کی امانت ہے, میں اس کو لے کے جاتا ہوں اور میں تھانے میں جا کے اس کو جمع کرا دیتا ہوں, اور وہاں پہ جو کوئی لوگ بیٹھے ہیں وہ آپ پہ یہ الزام لگا دیں کہ آپ نے یہ چوری کی ہے, تو یہ چوری تو نہیں ہے, پھر یہ تو اگنورنس میں آپ نے غلطی سے کسی کی چیز اٹھائی اور ایک نیت سے اٹھائی کہ یا آپ غلطی سے اپنی سمجھ کے کسی اور کی چیز اٹھا لیتے ہیں اور آپ کنفیوژن میں بہت ساری ایسے کام کر جاتے ہیں جو آپ کی انٹینشن نہیں ہوتی اور آپ انٹینشن کے بغیر وہ کام کرتے ہیں. تو وہاں پہ بھی جو اگنورنس کا لا ہے وہ جو ہے ویلڈ ہے, بیکاز یو آر ناٹ ہیونگ انٹینشنز ٹو ڈو دیٹ تھنگ. سیکنڈلی, پری ڈکلیریشن ان کیس آف براؤن لنگس. آپ کو اگر یاد ہو براؤن لنگس کا کیس, تو 2 کیسز ہم نے پڑھے تھے. بلیک لنگس کا جہاں پہ کول کی مائننگ ہوتی تھی تو لوگوں کو جو ان کے لنگس تھے ان کے اندر بلیک جو ان کی سیڈیمنٹیشن تھی وہ ہو گئی, اور بہت سارے لوگ جو تھے اس بیماری سے اپنی وقت سے پہلے, زندگی سے پہلے ہاتھ دھو بیٹھے, اور اٹ کریٹڈ لاٹ آف ڈسیبلٹیز انٹو دی کمیونٹی, مائننگ کمیونٹی, اسپیشلی ریگارڈنگ دی ریسپریٹری سسٹم ڈیزیزز, نظام تنفس کی جو بیماریاں ہیں اس کے مطابق بہت ساری جو کنٹروورشل چیزیں تھیں. براؤن ہم نے آپ کو یاد ہوگا پڑھا ہوگا, براؤن لنگس کا مطلب تھا جہاں پہ کاٹن کے تھریڈز یا اس کے ریشے اڑتے تھے, وہاں پہ لوگوں کو بھی جو مختلف تکلیفیں تھیں, برونکائٹس, اس کے ساتھ ٹبرکلوسس, اس قسم کی چیزیں جو تھیں وہ شروع ہونے شروع ہو گئی, اور تقریباً 5 سے 7 سال پہلے جو لوگ تھے وہ مرنا شروع ہو گئے. اور نارملی they were having with the low degree fever, اور اس کے ساتھ مسلسل کافنگ, یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ اس کے ساتھ ساتھ تھیں. یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لا تھا بلیک لنگ کا, اس کے اندر کمپنسیشن ملی, جو لوگ اس سے افیکٹ ہوئے گورنمنٹ آف امریکہ نے بائی لا ان کو کمپنسیشن دی. جو براؤن لنگ کی ڈیزیز تھی اس میں چونکہ ایک نئی چیز تھی, there was no law, اس کے اندر کمپنسیشن نہیں دی گئی. These people who were affectees, they went to the Senate, اور انہوں نے سینٹ میں جا کے بڑی جو ہے شور مچایا کہ جی وی آر آلسو سفرنگ فرام دس ڈیزیز, اور جب ہم اسے سفر کر رہے ہیں تو پہلے سے ان لوگوں کو کمپنسیشن ملی ہے who suffered from the black lung disease, that is working in the coal mining, and we are having the same disease, similar disease, while we are working in the place where we have lot of threads and other things, and that is very harmful for the lungs. So on the basis of that precedent, we also be compensated for this disease. تو سینٹ نے جو بات کی وہ بڑی زبردست تھی. اس نے بات یہ کی کہ جی جو بل پاس کیا that okay, since those people who were previously injured by the same category of disease, they were compensated, so these people who were having the brown lung disease, they are to be compensated equally. ان کو بھی اسی طرح سے سیم میتھڈ کے ساتھ آپ جو اونر ہیں ملز کے, ٹیکسٹائل ملز کے, وہ ان کو کمپنسیشنری جو الاؤنس دیں اور ان کی جو کمپنسیشن کریں جو ان کو بیماری کی صورت میں ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. یہاں پہ پری ڈکلیریشن کی بات آ گئی. کورٹس نے کہا کہ اگر جب انہوں نے کہا جی کہ ظاہر ہے یہ لوگوں کو پتا تھا کہ دے آر ورکنگ ان اے ڈینجرس پلیس, دے آر اویئر آف دی سائڈ افیکٹس, دے ور ویری اویئر, ان کو پتا تھا کہ پہلے اس سے بلیک لنگ ڈیزیز ہو چکی ہے. They know that people working in the places where you have textile mills, they often have such diseases. Why then they choose to work with the textile and with this dangerous atmosphere? تو کورٹ سے یہاں پہ پھر یہ پری ڈکلیریشن کی بات کی کہ اگر آپ اپنی مل میں مزدوروں کو بھرتی کرنے سے پہلے, ریکروٹ کرنے سے پہلے انہیں یہ بتاتے کہ جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں وہاں پہ ایکولی چانسز ہیں that you will get this disease and that is very dangerous for your life, اور پھر اس ویجز کے ساتھ آپ ان سے اگر وہ willingly سائن کرنے پہ تیار ہو جاتے اور پھر آپ کے ساتھ کام کرتے ڈکلیریشن پہ سائن کرنے کے بعد, تو پھر okay, you were not supposed to pay the compensation because willfully اپنی مرضی سے ایک بندے نے چوائس اپنے لیے چوز کی کہ جی میں یہ کام کروں گا. میں جب آپ نے ڈکلیئر ہی نہیں کیا کسی چیز کو اور لوگوں کو نقصانات بتائے نہیں ہیں,
اور اس کے بغیر ان کی معصومیت کا فائدہ اٹھا کے آپ نے ان کو ایک جو ہے اس میں دھکیل دیا ہے بیماری میں, تو یو آر سپوز ٹو پے دی کمپنسیٹری لاسز. سو یہاں پہ اگر آپ نے ڈکلیریشن پہلے دی ہوئی ہے, کوشن ڈونٹ ٹچ اٹ از ہاٹ, بہت ساری جو چیزیں ہیں ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے کوشن ڈونٹ ٹچ اٹ از ہاٹ, یہ گرم ہے اس کو ہاتھ مت لگائیں. اب اگر اس کے باوجود آپ اس کو ہاتھ لگا دیتے ہیں تو آپ کا قصور ہے. یہی بالکل یہاں پہ بات سرزد, آپ کو اگر ایک ڈکلیریشن ملا ہوا ہے, پہلے سے کوشن ملی ہوئی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا, اور پھر اگر آپ وہ کام کرتے ہیں تو وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. تو یہاں پہ وداؤٹ کوشن, وداؤٹ کسی کو انفارم کیے بغیر کسی کی آپ اگر معصومیت کا فائدہ اٹھاتے ہیں, اگنورنس کا فائدہ اٹھا کے, تو اس میں پھر کمپنسیشن جو ہے وہ لازمی ہے. دین وی ہیو پنشمنٹ آن دا بیسس آف انکمپلیٹ ایویڈینس, کہ آپ ایک ایسی پنشمنٹ دیں جس کے جو بیسز ہیں وہ قانونی تقاضوں کو پورا نہ کرتے ہوں. ڈوبیس ایویڈینس, مے بی دیٹ از ناٹ اے ویری کمپلیٹ ایویڈینس, 50% رائٹ 50% رانگ. چانسز مے بی از اے گلٹی, چانسز مے بی از ناٹ گلٹی. Now here you can further explore the things to decide that whether she or he is guilty or not. Just on the basis of insufficient proof, اگر کسی کو آپ سزا دیتے ہیں تو پھر وہ مورلی جو ہے ایک غلط بات ہے. چوتھی کنڈیشن اس کی جو ہے punishment is proportional to the wrong doings, کہ آپ کی جو سزا ہے وہ آپ کی غلطی کے پروپورشنل ہونی چاہیے. یعنی اگر کسی نے ایک سیب چرایا ہے اس کی سزا 10 سال نہیں ہو سکتی اگر وہ بھوکا ہے. اگر کسی نے اتنی مالیت یا اتنے وزن کا سونا چرایا ہے اس کی سزا بالکل اور ہے. اگر کسی آدمی نے اگر کسی کو تھپڑ مارا ہے اس کی سزا بالکل اور ہے. لیکن اگر کسی نے کسی کو کسی نوکدار آلے سے زخمی کیا ہے تو اس کی سزا دونوں میں ہم دونوں کو دیا ہے. لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی ایک ڈگری ہے, ہر ایک کی اپنی اپنی ایک ڈگری جو ہے ڈسٹرکشن ہے, اس کے مطابق آپ سزا کا جو فیصلہ ہے وہ کریں. I mean we should have certain lines drawn between certain things. جیسے میں نے گزارش کی کہ اگر ایک آدمی ایک سیب چراتا ہے تو ٹھیک ہے وہ چوری ضرور ہے, لیکن اس کے لیے کچھ تھوڑی سی نرم سزا ہم سوچ سکتے ہیں. یا کسی نے اگر روٹی چرائی ہے تو مے بی اس نے بھوک سے تنگ آ کر چرائی ہے یا کیا وجہ ہے. لیکن ایک آدمی اگر سونا چراتا ہے یا پیسے چراتا ہے اور نیتن جا کے چراتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک عادی چور ہے. تو فرق ہے بڑا. اس کے لحاظ سے جو پروپورشنالٹی ہے سزا کی اس کو آپ ڈیسائیڈ کریں. اگر یہ پروپورشن نہیں رہے گی تو پھر یہ ایتھکس کے خلاف ہو جاتا ہے. دین وی ہیو کمپنسیٹری جسٹس. کمپنسیٹری جسٹس اس کنڈیشن کے لیے ہے کہ جو پہلی کنڈیشن میں جو لوگ جن کو نقصان پہنچا, سے کسی کو کسی مجرم نے مارا, کسی کو کسی ایکسیڈنٹ میں خدا نخواستہ کوئی لاسز ہو گئے اس کے لمبس کے, کوئی کسی ڈاکو نے جاتے ہوئے کسی کو زخمی کیا, گولی مار دی, انکاؤنٹر کسی میں ہو رہا ہے اور کوئی بے گناہ آدمی اس میں مارا گیا. اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کی کمپنسیشن جو ہے وہ کمپنسیٹری لا کے اندر آ جاتی ہے. یعنی وہ لوگ جو ایک جرم کے نتیجے میں یا لوگ جو ایک غلطی کے نتیجے میں جو نقصان ان کا ہوا اس کی جو کمپنسیشن ہے, اس کے جو آپ ان کو اس کے لیے فراہم کرتے ہیں, جو ایک سارٹ آف امداد فراہم کرتے ہیں, یا ان کو آپ تھوڑا سا وی کی ناٹ 100% کمپنسیٹ سم باڈی. مے بی اگر کسی کا 1 لاکھ روپے چوری ہوا ہے تو 1 لاکھ روپے دے کے آپ اس کو کمپنسیٹ کر سکے. But certain things we cannot measure in terms of compensation, like loss of کسی کا لمب ہے یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں یا خدا نخواستہ ڈیتھ ہے. I mean, they are not. But again we have some compensatory mechanism because of course جیسے ہم نے پڑھا تھا پنٹو کے کیس میں کہ $2 لاکھ امریکہ نے ان لوگوں کی قیمت رکھی ہوئی تھی جو ایکسیڈنٹ میں مرتے ہیں. اسی طرح لائبلٹی کا جو لا ہے اس کے اندر مختلف کلازز ہیں کہ جی اگر مینوفیکچر کی لائبلٹی آتی ہے کسی چیز کے اوپر تو کس چیز کے اوپر کس نقصان پہ کتنا کمپنسیشن اس نے دینی ہے. یہ لائبلٹی پرنسپل ہے. بیسیکلی یہ جو ہمارا لا ہے کمپنسیٹری, یہ پہلے لا کے بعد ان لوگوں کے لیے آتا ہے جو اس جرم کے نتیجے میں
جن کے نقصانات ہوئے اور ان نقصان کی فلفلمنٹ. It says concerned restoring to a harmed person what he lost when someone else wronged him. Traditionally, theorists have held that a person has a moral obligation to compensate an injured party only if 3 conditions pertain. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہی بات کہ جو کسی کا نقصان ہوا ہے کسی غلطی کے نتیجے میں, کسی جرم کے نتیجے میں, تو اس کا جو معاوضہ ہے یا اس کی جو کمپنسیشن ہے وہ اس کو دینی چاہیے. تو اس کے ساتھ یہ بھی ایک شرط ہے کہ 3 صورتوں میں آپ کسی کو کمپنسیٹ کر سکتے ہیں, کہ جب آپ کی obligation بن جاتی ہے کہ آپ کسی کو کمپنسیٹ کریں. وہ 3 صورتیں کیا ہیں؟ فرسٹ آف آل, the action that inflicted the injury was wrong or negligent. کہ جو کسی کو نقصان پہنچا, زخمی ہوا کوئی, یا کسی کو کسی کی غلطی سے نقصان پہنچا, وہ دانستاً غلطی کی گئی تھی, نادانستہ طور پہ نہیں کی گئی تھی. مثلا یا لاپرواہی کی وجہ سے. ایک آدمی ٹرک چلاتا ہے یا کار چلاتا ہے, ایکسیڈنٹ اس سے ہو سکتا ہے, لیکن ایک آدمی اگر اس کار کو چلاتا ہے جس کی بریکس فیل ہیں, جس کی لائٹس نہیں ہیں, اور اندھیرے میں وہ اس کو ایک ہائی سپیڈ کے اوپر چلا کے جا رہا ہے, تو یہ اس کی لاپرواہی ہے. پھر اگر ایک ٹرک کے اوپر لوڈ لمٹ 10 ٹن مقرر ہے اور ہائی وے کے اوپر آدمی اس کے اوپر 15 ٹن وزن لاد کے اس کو اسی ہائی وے کے اوپر چلا رہا ہے, جس ہائی وے کے اوپر جو لوڈ کی تھریش ہولڈ ہے, اپر تھریش ہولڈ, وہ 10 ٹن ہے, تو وہ ایک نیگلیجنس کر رہا ہے. سو بہت ساری ایسی چیزیں معاشرے کے اندر, ایک جگہ پہ آپ نے بہت ساری بجلی کی تاریں رکھی ہوئی ہیں اور جہاں پہ بے شمار بچے کھیلتے ہیں, بے شمار لوگ وہاں سے گزرتے ہیں, اینڈ اف دے آر نیکڈ, اور ان کے لیے کوئی کسی قسم کا پروٹیکشن کا بندوبست نہیں ہے, اینڈ ایوری باڈی از پرون ٹو گیٹ دیٹ شاک فرام دوز وائرس, تو یہ تو ایک سراسر لاپرواہی ہے. تو اس صورت میں جب انٹینشنس لاپرواہی, اس صورت میں جو ہے یہ آپ کمپنسیشن جو ہے وہ دینے کے مجاز ہیں. سیکنڈلی, the action was the real cause of the injury. That action for which you are giving the compensation, the injury was really due to that. یہ نہیں کہ اس ایکشن سے کچھ اور ہوا اور اس سے پھر یہ ہوا. مثلا آپ یہ کہتے ہیں جی کہ لائٹ بند ہوئی, لائٹ بند ہونے سے مشینری بند ہوئی, مشین بند ہونے سے جو آگے سسٹم تھا وہ سارا رک گیا, اور اس عرصے میں ایک مزدور کا ہاتھ جو تھا وہ مشین کے اندر آ گیا. اب اگر ہم کمپنسیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں 3 چیزیں آ گئی. سب سے پہلے کمپنسیشن مل مالک نے دینی ہے, کیونکہ مزدور اس کی مل میں کام کرتا ہے. مل مالک یہ کہتا ہے جناب میری مشین چل رہی تھی, وابڈا نے بجلی بند کی, مجھے اطلاع دیے بغیر, ایک ادارے نے بجلی بند کی. اٹ کوڈ بی اینی, چونکہ ہم گلوبل لیول پہ پڑھ رہے ہیں, اٹ کوڈ بی اینی یوٹیلیٹی, ہم کہہ سکتے ہیں کسی یوٹیلیٹی نے الیکٹریسٹی کو بند کیا وداؤٹ انفارمنگ می. نو آئی ڈونٹ نو دیٹ دے آر گوئنگ ٹو, آئی مین شٹ آف, اس کو کر رہے ہیں, شٹ ڈاؤن کر رہے ہیں جو الیکٹریسٹی سپلائی کو. اگر مجھے پہلے سے بتا دیتے تو آئی شوڈ ہیو کوشنڈ دا پیپل دیٹ اوکے دیر آر 5 minutes لیفٹ ان having the shutdown, and they should close down the factory, اور work جو ہے اس وقت روک دیتے مشینوں پہ. But it was a sudden action by utility provider, and since it is not due to my fault, I mean it's from a third party liability, how can I be liable for this thing? یہاں پہ بات کی سینس بنتی بھی ہے اور نہیں بھی بنتی. باہر یہ ایک ایسا جگہ ہے جہاں پہ کمپنسیشن کی جو ہے وہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ I mean you are not that critically liable for that. تیسری کنڈیشن میں کیا ہے, the person did the action voluntarily. کس طرح سے؟ فرض کیا ایک آدمی ہے, اس کے ہاتھ میں ایک خطرناک کیمیکل ہے, لائک جسے ایسڈ اس کے پاس ہے. He knows that اگر میں کسی کے اوپر یہ پھینکتا ہوں تو وہ جل جائے گا. I mean if he's a normal person, if he's not اسکیزوفرینک, یا اس میں کوئی ایسی کوئی مینٹلی کوئی ڈسیبلٹی نہیں ہے خدا نخواستہ, اور نارمل پرسن ہے, اور وہ خود کسی کے اوپر جان بوجھ کے وہ ایسڈ پھینکتا ہے, جبکہ اس کو پتا ہے کہ یہ ایسڈ جلا دے گا کسی کو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایکشن جو ہے
یہ اس نے جان بوجھ کے کیا اور اس میں اس کی کسی معصومیت کا کوئی دخل نہیں تھا. تو وہاں پہ کمپنسیشن جو ہے وہ لاگو ہو جاتی ہے. یعنی آپ جانتے بوجھتے ہوئے اور آپ کو پتا ہو کہ کسی چیز کے کتنے نقصانات ہیں. The extent of destruction is in your mind. And again, with that awareness آپ پھر وہی کام کرتے ہیں تو پھر اس میں اندر جو کمپنسیٹری لا ہے وہ ریووک ہو جاتا ہے, وہ یہ انووک ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے جی پھر آپ کمپنسیشن اس پہ جو ہے وہ ضرور دیں. تو یہ تین کنڈیشنز جو ہیں یہ ہمیں کمپنسیٹری لا کے اندر ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں کس طرح سے ہم نے کمپنسیشن دینی ہے. پھر آ جاتا ہے جی ہمارا ایتھکس آف کیئر. کیئر ہم سب جانتے ہیں, کسی کی توجہ, کسی کو ہمدردی, کسی کا خیال رکھنا, کسی کے ساتھ پیار کرنا, کسی کے ساتھ جیسے بچوں کا ماں باپ کے ساتھ پیار ہوتا ہے, والدہ کا بچے کے ساتھ پیار ہوتا ہے, یا بچوں کی کیئر والدہ کرتی ہے, یا ہم والدین بچوں کی کیئر کرتے ہیں. یہ ایک یونیورس. ہم اس کو شروع کریں گے کیس اسٹڈی سے. جناب کیس اسٹڈی یہاں پہ بہت ضروری ہے آپ سے عرض کرنی, کیونکہ کیس اسٹڈی سے یہ آپ کو یہ بات کلیئر ہوگی. ہم بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے ٹاؤن کی جو ریاست میساچوسیٹس امریکہ میں واقع ہے. یہاں پہ ایک واقعہ ہوتا ہے 1995 کے اندر دسمبر میں, کرسمس سے 10 دن پہلے. there was a factory, very very big factory there, جو کہ اپنی مصنوعات کی وجہ سے it was a very famous factory in America. The factory was having 1200 workers while it had the blow of boiler. بوائلر کے بلو ہونے سے فیکٹری کے اندر آگ لگی اور اس سے بے تحاشا نقصان ہوا. نقصان بڑھتا گیا حتیٰ کہ جو فیکٹری تھی اس کی 5 بلڈنگ جو تھی اس کی لپیٹ میں آ گئی. Now these buildings were 100 years old. یہ اس دور کی بات ہے جب امریکہ میں 90% of the textile industry has already been shifted to the third world. امریکہ میں چونکہ لیبر کمپیٹیٹو نہیں رہی تھی, لیبر کے ریٹس بڑے ہائی تھے, پھر بھی اس کے باوجود یہ جو انڈسٹری تھی یہ وہاں پہ امریکہ کے اندر ہی, میساچوسیٹس کے اندر ہی موجود رہی اور انہوں نے اپنے آپ کو ریلوکیٹ نہیں کیا. They believed in their workers, they believed in made in America. یہ انڈسٹری شروع میں نارمل 100 سال پرانی انڈسٹری تھی, ٹیکسٹائل بناتی تھی, کپڑا بناتی تھی, which was a very normal cotton, اور کوئی خاص اس کے جو تھے وہ بینیفٹس نہیں تھے. اور ایک دفعہ پھر یہ بینکرپسی میں بھی چلے گی. پھر اس کے جو اونر تھے انہوں نے جو ہے اس کو ریبلڈ کیا. ریبلڈ کرنے میں انہوں نے it was very famous for taking care of the workers. ورکرز نے اپنے ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ سے یہاں پہ کمپنی کے اندر مورل ٹیک کے نام سے ایک ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کی اور ایک کپڑا بنایا جس کے اوپر وول کی طرح سے ایک فلیس جسے ہم کہتے ہیں وہ اس کے اوپر تھی, اور اگین اٹ واز کاٹن. دیٹ واز ویری ٹیکن ایز اے سنتھیٹک فائبر تھا. اٹ واز ٹیکن ویری ویل بائی دا مارکیٹ, اور جو بڑے بڑے اسٹورس تھے, بڑے بڑے نام تھے, بڑے بڑے فیشن ڈیزائنر تھے, انہوں نے بڑی ہائی کاسٹ پہ اس کپڑے کو خریدنا شروع کر دیا. اینڈ اٹ بیکیم فیشن. بیسیکلی یہ کپڑا جو انوینشن تھی یہ مل ورکرز کی انوینشن تھی جنہوں نے خود اس کپڑے کو ایجاد کیا تھا, یا ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ سے تجربے کرتے کرتے کبھی غلط کبھی صحیح, آخر کار اس کو بنانے میں کامیاب ہو گئے. دس فیکٹری واز فیمس ان یونائٹیڈ اسٹیٹس فار پیئنگ ویری ہائی سیلریز ٹو اٹس لیبرس. اگر ہم بات کرتے ہیں کمپنسیشن کی, سیلریز کی, تو یہ جو مل ہے میساچوسیٹس کی 100 سال پرانی, اس کے ایسٹس بہت بڑھ چکے تھے. جس وقت اس مل کو آگ لگی اس وقت اس کی جو سیلز تھی تقریباً $200 ملین تک پہنچ چکی تھی. آگ لگنے سے چند یعنی یہ جو آگ لگی یہ کرسمس سے 10 دن پہلے, 2 ہفتے پہلے, جو 10 دن پہلے کی یہ بات ہے, 1400 مزدور اس کے اندر کام کرتے تھے جن کی ٹوٹل جو روزی تھی, ٹوٹل ان کی جو فیملی تھی وہ اس کے اوپر ڈپینڈ کر رہی تھی. ناؤ the burning was so severe that almost every machinery and every vital part of the mill جو تھا اس میں تباہ ہو گیا. کروڑوں روپے کا, اربوں روپے کا نقصان ہوا. 5 جو بلڈنگ تھی مل کی, 5 کی 5 اس کے اندر بری طرح سے جلس گئی. اسٹیمیٹ لگایا گیا تو انہوں نے کہا جی اگر اس مل کے اوپر اتنے
$1,000,000 پیسہ لگایا جائے تو منیمم اگر دن رات ہم کام کرتے ہیں راؤنڈ دا کلاک اور ساری منہ مانگی قیمت کے اوپر اس کو دوبارہ بنایا جائے تو 3 مہینے سے کم عرصے میں یہ پاسبل ہی نہیں ہے اس کو دوبارہ اپنی اوریجنل شیپ میں کھڑا کیا جائے. تو یہ 3 مہینے کا عرصہ چاہیے اور اس کے لیے بے شمار پیسہ جو ہے وہ درکار ہے. اسٹوڈنٹس، ہم ایتھکس کی بات کر رہے ہیں، ایتھکس اور فیئرنس کی بات کر رہے ہیں. یہاں سے جب ہم فیئرنس کی بات کرتے ہیں تو ہم نے یہ کیس ڈسکس کیا ہے. یہیں سے میں اس کیس کو آپ کے اگلے لیکچر میں شروع کروں گا اور ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ جی کس طرح سے ہم اس کیس سے نکلتے ہوئے ایک رزلٹ کرتے ہوئے ہم فیئرنس کو ڈیفائن کرتے ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جو کیس اسٹڈی ہے یہ آپ کے لیے باعث منفعت ثابت ہوگی علمی لحاظ سے. اس دعا کے ساتھ کہ خدا تعالیٰ آپ کو یہ توفیق دے کہ آپ دل لگا کے پڑھیں، اپنے آپ کو اس چیز میں کبھی جو ہے آر نہ سمجھیں کہ اگر کوئی آپ کو لفظ نہیں آتا یا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو بالکل ٹالیے نہیں. فوری طور پہ کوشش کیجیے کہ آپ اس کا جو مطلب ہے وہ ڈکشنری میں دیکھ لیں اور اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں. اس سے آپ کی وکیبلری بڑھے گی. اپنا خصوصی طور پہ اپنے والدین کا خیال رکھیے. اگلے لیکچر تک کے لیے میں آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں.